أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صیام و قیام اور تلاوت قرآن کی توفیق بخشی، آج تک صحیح سلامت زندہ اور تابندہ رکھا، اور ان تمام چیزوں کے پس پردہ اس تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی بات مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں، خوشنودی حاصل کر لیں، اور ابدی جنت میں اپنا مقام بنا لیں، اپنی جگہ بنا لیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ آپ متقی بن جائیں، آپ کے دل کی تطہیر اور جسم کا تزکیہ، ذہن پاک، زبان صاف ہو جائے۔ ماہ مبارک کا یہ آخری عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، چند ایام ہی اب بچے ہیں۔ اس میں جس حد تک ہو سکتا ہے بکثرت اپنے آپ کو مستعد کر کے، تیار کر کے، محنت، لگن اور جتن کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ رمضان المبارک کے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ رمضان اور قرآن پاک کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے، اور چونکہ یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، رمضان المبارک
یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، لہٰذا قرآن پاک کے متعلق چند باتیں بھی ہمیں جاننے اور سننے کی ضرورت ہے، تاکہ رمضان اور قرآن کا کیا گہرا تعلق ہے اس کا انکشاف ہو جائے۔ کیونکہ اس وقت امت مسلمہ جس چیز سے سب سے زیادہ دور ہے اور غافل ہے وہ قرآن ہے، جبکہ قرآن پاک ایک ایسے نایاب اور نادر خزانہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ہر ورق، ہر صفحہ، ہر سطور، سطر، ہر لائن، جملہ، کلام اور ہر حرف معجزہ ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ یہ کلام الہی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی لاجواب کتاب ہے جس کا جواب آج تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکا، اور نہ ہی قرآن کریم جیسی دنیا میں کوئی کتاب موجود ہے۔ کتابیں تو بڑی بڑی موجود ہے دنیا کے اندر، علوم سائنس کی، علوم طب کی، ریاضیات کی، بہت ساری مضامین پر کتابیں ہیں، دھارمک کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، اپنے مسالک کے ترجمان کتابیں ہیں، اپنے مذہب کی ترجمانی کرنے کے لیے لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، مگر قرآن جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں، قرآن جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے، قرآن اپنی پہچان خود دیتا ہے، پریچے خود کراتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، چاہے دھارمک ہو چاہے کوئی اور کتاب، جو اپنے زمان و مکان کے متعلق بتاتے، مگر قرآن چونکہ ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کے ٹکر میں ایک نہیں انیک آئے دنیا کے اندر۔ آج نہیں، جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک قرآن کے ٹکر میں بہت سارے لوگ آئے، قرآن پر بڑے بڑے لوگوں نے ریسرچ کیا، قرآن کے بالمقابل کتاب اور لائن اور سطور لکھنے کی کوشش کی، صفحات لکھنے کی کوشش کی، مگر آج تک ہر کوئی بے بس اور بے کس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عرب کے ان بڑے بڑے دانشوروں، بڑے بڑے لسانیات کے ماہر، اس زمانے کے لینگویج میں پی ایچ ڈی سے بڑے جو ہے ماہرین، جو وقت کے جسے فصحاء اور بلغاء اور ادباء کہتے ہیں، اپنے فنون کے ماہرین کو ہر کسی نے دیکھا، الحمد کے بسم اللہ کے با سے لے کر کے والناس کے سین تک بہت ساری کوششیں کی گئی، بہت ساری کوششیں، مگر آخرکار ان لوگوں کی کوششیں ناکام رہی۔ اللہ پروردگار نے ان کی ان کوششوں کو دیکھتے ہوئے کہا اچھا یہ کوشش چل رہی ہے، یہ کوشش چل رہی ہے۔ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی پاک آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ جو ایڑی چوٹی لگائے ہوئے ہیں لوگ، یہ قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرے، قرآن کے بالمقابل اترے، قرآن کا مقابلہ کرے، قرآن سے ٹکر لے، آپ ذرا انہیں بتا تو دیں کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ،
اے لوگوں سنو، جن اور انسانوں کی جماعت، بعض لوگ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے، امپاسبل کو پاسبل بنانے کے لیے جنات کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ ٹھگ باز، جھاڑ پھونک کرنے والے اور ٹھگنے والے لوگ کہتے کہ ہمارے پاس موکل ہے، جن ہے۔ ارے جن کی کیا حیثیت ہے اللہ والے، جن کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو تم سے بھی گئی گزری مخلوق ہے، لیکن تمہاری بے ایمانی اور تمہاری بددینیت نے، تمہارے جو ہے بزدلیت نے اسے شہنشاہی عالم بنا دیا۔ نہ جن کیا ہے، شیطان کیا ہے؟ یہ انسان کو دیکھ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو دیکھ کر بھاگنے۔ لیکن جب دیکھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنات کو سرکش ان لوگوں نے بنایا۔ جنات نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ ڈرپوک لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں اور مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بچا لو، تو ہم کیوں نہ بادشاہ بن جائیں۔ انہوں نے بھی سینہ تان لیا۔ وہ سوا نہیں، 1.5 شیر بن گئے۔ ایک شیر ہے، ایک سوا شیر ہے، ایک 1.5 ہے، وہ 3 شیر بن گئے۔ کہا کہ میں سب سے بڑا شیر ہوں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ جب لوگوں نے جنوں سے پناہ طلب کرنے لگا تو فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، رب تعالیٰ نے کہا ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور وہ اترانے لگا کہ واہ بھائی، اب کوئی ایک دم گیا گزرا انسان ہوگا اور طاقتور ہٹے کٹے لوگ اسے سیلیوٹ کریں اور اس کو بہت اس سے مطلب اس طرح اظہار کریں کہ بھائی اس سے ڈر رہے ہو، تو اس کا سینہ اتنا بڑا کیوں نہیں ہو جائے، پھول جائے گا، کلیجہ 4.5 کلو کا ایک ہی ہو جائے گا۔ واہ کیا ڈر رہا ہے، تو اور وہ بوجھ بنائے گا۔ وہی قصہ جنوں کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جنوں کو بھی ملاؤ، ایک جن نہیں۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے جنوں اور انسانوں کو ملا لو، سارے جنوں اور انسانوں کو ملا لو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کتاب کوئی لے آؤ، اس قرآن جیسا کلام کوئی لے کے آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، معلوم ہے، وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہو جائے، مددگار ہو جائے، مدد کرنے والا ہو جائے، تعاون کر لے، جن بھی مل کے، انسان بھی مل کے۔ آگے نہیں لا سکتا۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائے، جن انسان سب مل کر کے، لیکن اس جیسی کوئی کتاب لا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے قرآن میں دیکھا، کوششیں کر کے قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن یہ نکھٹو لوگ سب کے سب جو ہے منہ کے بل گرے، کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا۔ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سب کے سب آپس میں معاون و مددگار ہو جائے۔ اللہ نے اور آسان کر دیا ہے لوگوں، ٹھیک ہے اور آسان چاہیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرمایا ٹھیک ہے، پورا قرآن تو تم لوگ کبھی نہیں لا سکتے، مر جاؤ گے پر نانی پر نانا پر دادا اور لکڑ چکڑ تھکڑ پورے اٹھا کے لے آؤ گے قبر سے، تب بھی نہیں کوئی بنا سکتا۔ مگر اب ایک بات اور سنو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تم اپنے ان تمام ماننے والے شریکوں کو بھی بلا لو، اپنے معاون و مددگار کو بھی بلا لو، ایک کوئی صورت لے کے آؤ، ایک سورہ لے کے آؤ، چھوٹی سی انا اتینا لے کے آؤ، اتنی بڑی صورت لے کے آؤ، نہیں لا سکتا۔ ان کنتم صادقین، رب تعالیٰ نے کہا کہ اگر واقعی تم لوگ سچے ہو تو لے کے آؤ، آج تک کوئی نہیں لا سکا،
کہا اور آسان چاہیے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہا اور آسان چاہیے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اے جن و انسانوں کی جماعت، اگر تمہیں قرآن نہیں لا سکتے، کتاب نہیں پیش کر سکتے، کلام نہیں پیش کر سکتے، کوئی سورہ نہیں پیش کر سکتے، تو جاؤ کوئی ایک بات ہی اٹھا کے لے آؤ جو قرآن جیسی روشن ہو، قرآن جیسی جو ہے وہ بات معجزہ ہو، لے آؤ کوئی بات۔ نہیں لا سکا۔ یہ تو ایک موضوع کے متعلق ضمنی باتیں تھیں، یہ تو قرآن کا چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ یہ قرآن ہے کس کے لیے، ہے کس کے پاس؟ اتنی بڑی کتاب جس قوم کے پاس ہو، وہ قوم اخلاق سے عاری ہو جائے، ایمان سے خالی ہو جائے، آداب سے محروم ہو جائے، جس قوم کے پاس وہ گائیڈ لائن ہے، وہ کتاب ہے، وہ معجزہ ہے جس کا ہر حرف چیلنج کرتا ہے، ہر نئے نکلنے والے سورج کے ساتھ، ہر نئی مخلوق کو، ہر پیدا ہونے والے انسان کو اور تمام جنات کو چیلنج کرتا ہے، ہر حرف بولتا ہے کہ لے آؤ مجھ جیسا کوئی حرف تمہارے پاس ہے۔ تو اگر ذرا اپنے آپ میں سروے کرو، اپنے آپ سے پوچھو، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا، ہم نے اور آپ نے کتنی تلاوت کی، کتنے پارے پڑھے، کتنی سورتیں پڑھے؟ پڑھنا نہیں آتا؟ ارے کم از کم اس بڑھیا جیسے بنو یار، پڑھنا نہیں آتا مگر بڑھیا قرآن کو ٹٹولتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی، آنسو بہاتی رہتی تھی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، چھوتی تھی ہاتھ سے اسے، ٹٹولتی تھی، وہ ایمان تھا، وہ روحانیت تھی اس کے اندر کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ افسوس کرتے، افسوس کرو، کم از کم افسوس کرو۔ اور آج کے زمانے میں پڑھنا نہیں آ رہا، سنو، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اقرأ علی القرآن، اے ابن مسعود اقرأ علی القرآن، ذرا مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود چونک گئے، ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل علیکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور اب میں بھلا پڑھنے لگوں، بھلا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں انی احب ان اسمع من غیری، کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے سوا کسی اور سے قرآن سنوں، اپنے سوا کسی اور سے قرآن سنوں۔ لوگ سنتے نہیں قرآن سنتے نہیں، ارے نہیں سمجھ پاتے ہو تو کم سے کم سنو، کم سے کم سنو، اللہ کے سامنے یہ تو حجت اور دلیل پیش کرو کہ پروردگار سمجھتا نہیں تھا مگر اس کا جو انداز تھا، اس کی روانگی جو تھی اور اس میں جو لذت تھی، ہمارا کان اسے محسوس کرتا تھا، ہمارا دل اسے محسوس ہوتا تھا۔ ایک ہی عالم کو میں نے دیکھا جس سے ملاقات ہوئی، اللہ غریق رحمت کرے، ان کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، بڑے بے باک عالم دین، جب بھی ملتے پکڑ لیتے، قاری صاحب قرآن سنائیے، تھوڑا قرآن سنائیے، پکڑ لیتے، ارے حافظ صاحب تھوڑا قرآن سنائیے، اللہ اکبر، قرآن ہی کی بات کرتے تھے، قرآن سننے اور سنانے کی بات کرتے تھے، بڑے حق اور بے باک تھے۔ اس لیے قرآن سنا کرو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور مطہرہ ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سناؤ، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے پڑھا یہاں تک کہ میں یہ آیت کریمہ تک پہنچا، حتی جئت هذه الآیہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یا میرے حبیب اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم تمام امتوں میں سے گواہ لائیں گے اور ان تمام کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر، حسبک الآن، حسبک الآن، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا، اے ابن مسعود بس
اے ابن مسعود رک جاؤ. کہا کہ التفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، کہ جب میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹا اور متوجہ ہوا تو دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں کی لڑیاں گرا رہی تھی. اللہ، تو قرآن سنو، قرآن سننا چاہیے. نہیں ہے کوئی مل رہا ہے، کوئی بچہ نہیں، کوئی حافظ صاحب نہیں، کوئی عالم صاحب نہیں، تو ٹھیک ہے موبائل صاحب ہے نا، موبائل صاحب میں بڑے بڑے قاری صاحب آتے ہیں، موبائل صاحب سے سنیں. لیکن ہمیں کہاں فیس بک میں اور فلانے ایپس میں چیٹنگ کرنے اور جو ہے اس میں یہ وہ ویڈیو اور دیگر چیزیں سننے اور گیم کھیلنے سے کہاں ہم کو فرصت ہے جو ہم قرآن سنیں؟ پاگل ہیں کیا؟ اے اہل قرآن کی جماعت، قرآن سنو، رب کے نبی کی سنت ہے، یہ رب کا کلام ہے. رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سنن ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ جس آدمی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، ایک حرف پڑھا، اس کو ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالہا، اور اس ایک نیکی کو 10 بنا دیا جاتا ہے. آپ نے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت والی حدیث میں وہ سن رکھا ہے کہ اس پھر 10 نیکی کو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. آپ کے خلوص اور آپ کے ناز و انداز کو دیکھ کر کے، آپ کے خشوع اور خضوع کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کو ہزاروں میں بنا دیتا ہے. ذرا تصور کرو، جو آدمی ایک بار قرآن، 2 بار قرآن ختم کرتا ہے اور پڑھتا ہے، قرآن تو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، مگر سمجھنا نہیں آتا تو کم از کم دور تو نکال لو، کم از کم دور نکالو قرآن پڑھ کے. سمجھنا نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ لے کر کے بیٹھے تو پھر قرآن کے قریب کوئی نہیں جاؤ گے. اس لیے سمجھنا نہیں آتا، سمجھنے کی کوشش کرو. ترجمے کی کتابیں ہیں، ترجمے کے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم قرآن پڑھو، اس بڑھیا کے پیچھے تو چلو یار، ہے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھو تاکہ تمہارا دل صاف ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کیا ہے قرآن میں جو الف لام میم ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الف لام میم، الف ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. صرف الف لام میم ہی کہہ دو گے تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور اس 10 کو اللہ تعالیٰ 30 بنا دے گا. ایک ایک کے پیچھے 10 اور اس کو 30. اور پھر رمضان میں اگر تلاوت کر رہے ہو تو اس رمضان والے مبارک مہینے کی برکت سے، قرآن والے مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے ہزاروں میں تبدیل کر دے گا. اور کیا چاہیے؟ مگر یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود، بوجھنے کے باوجود ہم قرآن سے پھر بھی دور ہیں، قرآن سے دور ہیں. اور کوشش یہ کرو کہ قرآن کا نسخہ پکڑ کر کے پڑھو، قرآن کا نسخہ پکڑ کر کے پڑھو. قرآن کی جو کتاب ہے 2 تفتیوں کے درمیان کوشش یہ کرو. میں یہ نہیں کہتا موبائل میں قرآن ہے، لیپ ٹاپ میں قرآن ہے، کمپیوٹر میں ہے، وہ پڑھنا جائز نہیں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی جائز ہے. مگر جب نسخہ پڑھو گے، کتاب جو 2 تفتیوں کے درمیان ہے، اس میں اور اس میں بہت فرق رہے گا. بہرحال تمہاری صحت کے اوپر بھی ہے وہ. بہرحال قرآن پاک عرض کر رہا تھا کہ یہ حرف معجزہ ہے. قرآن کریم جیسی بڑی بڑی کتابیں آئی مگر قرآن کریم کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کراتی ہے. دنیا میں بڑی بڑی بائبل ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل، بائبل جس میں ہر سال تبدیلیاں ہوتی، گیتا ہے، رامائن ہے، مہابھارت ہے، رگوید ہے، یجروید ہے، اتھروید ہے، اور دنیا بھر کی کتابیں. ساری کتابوں سے اگر پوچھا جائے، ساری کتابوں سے انٹروڈکشن لیا جائے، تعارف کرایا جائے ان کتابوں کا، اگر تم پوچھو کہ قرآن ہے، گیتا ہے، مہابھارت
اے رامائن، اے رگوید، اے یجروید، اے اتھروید، اے شاموید، اے بائبل، کب اترے ہو، کب نازل ہوئے ہو؟ کوئی نہیں بتا سکتی، ساری کتابیں خاموش ہوگی، لیکن قرآن سے پوچھو خدا کی قسم، قرآن کب نازل ہوا ہے، کس مہینے میں نازل ہوا ہے، کس رات میں نازل ہوا ہے، کس کے اوپر نازل ہوا ہے، کس کے ذریعے سے آیا ہے؟ قرآن ایک ایک چیز کی وضاحت کرے گا۔ اگر قرآن سے پوچھ لیا جائے، اے قرآن کریم، اے قرآن حکیم، اے قرآن مبین، اے قرآن عظیم، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ تیرا نزول کس مہینے میں ہوا؟ قرآن بولے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بولے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان المبارک کسی مہینے میں نازل ہوا۔ اچھا کب؟ رمضان میں تو نازل ہوا، دن میں نازل ہوا، رات میں نازل ہوا، پہلے رمضان کو، آخری رمضان کو، 15ویں کو، 30ویں کو، 20ویں کو، 25ویں کو، کب نازل ہوا؟ آخر کوئی یہ بھی پوچھ سکتا بھئی آپ آئے ٹھیک ہے، کب آئے؟ رات میں آئے، صبح میں آئے، دوپہر میں آئے؟ قرآن، خدا کے قسم قرآن ہے، یہ واقعی معجزہ ہے، اس کے جواب میں کوئی کلام نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر قرآن سے کوئی پوچھتا ہے کس مہینے میں نازل ہوا، قرآن بولے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن سے کوئی پوچھے کس رات میں، کس دن میں نازل ہوا، اللہ قرآن بولے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں جس رات تشریف لایا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اے مسلمانوں، اے قرآن والوں، اے ایمان والوں، اے اسلام والوں، جب لیلۃ القدر کو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، وہ قرآن کے نزول والی رات ہے، کس قدر مشابہت ہوگی، کس قدر یکسانیت ہوگی، اور کس قدر مل جائے گا کہ جس رات قرآن کا نزول ہوا اس رات تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی، کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پھر فرمایا اس رات کی کیفیت کیا ہے، اس رات کی حالت کیا ہے، وہ رات کس موسم والی رات ہے؟ اللہ قرآن پھر بولتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ رات موسم بڑا سازگار والی رات ہے، کلائمیٹ بہت عمدہ اس رات کو، برکت ہی برکت، مبارک رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اچھا کہا کس کے ذریعے سے؟ کون لے کے آیا بھائی آپ کو، کس سواری سے آئے؟ قرآن سے پوچھیں، آپ گیتا سے، رامائن سے، مہا بھارت سے، دیگر کتابوں سے، بائبل سے، اور ساری دنیا کی کتابوں سے پوچھیں، سب خاموش رہے گی اس مقام پر، صحیح سے کوئی اپنا تعارف نہیں کرا سکتے۔ قرآن بولتا ہے اے قرآن بتا تو کس کے ذریعے سے آیا؟ قرآن بولتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے لانے والا روح الامین جبرائیل علیہ السلام، ملائے اعلیٰ کے سب سے معزز فرشتہ، فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا ذریعہ، آگے کس کے پاس، کس جگہ پر نازل ہوئی؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و پاک دل میں میرا نزول ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی ہے جو اس قدر اپنا پروف دے سکے؟ کوئی ہے کوئی کتاب؟ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ کہا اے قرآن ذرا یہ تو بتا تیرے اوپر کوئی حملہ کر کے صحیح رہ سکتا ہے؟ تجھے توڑ پھوڑ سکتا ہے، تجھے برباد کر سکتا ہے، تجھے بدل سکتا ہے، دنیا کو تیرے ذریعے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ دیکھا بہت سارے ملکوں نے قرآن کی آیتوں کو بدل کر کے، خدا کی قسم، مگر قرآن وہ معجزہ ہے جس میں ہاتھ لگائے انسان اگر گستاخی کرے وہ ہاتھ جل جائے، جس دل میں اس کے خلاف شرانگیزی ہو وہ دل سڑ جائے۔ اللہ اکبر، قرآن بولتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
نہ میرے اوپر حملہ کر کے مجھے کوئی توڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی مروڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی زخمی نہیں کر سکتا، میرے ذریعے کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر ہے، یعنی گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے الفاظ، میرے جملے کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک حرف نہیں۔ بڑے بڑے ریسرچر نے ریسرچ کیا کہ قرآن کے کسی بھی نسخے میں جو ہے کہیں کوئی تبدیلی ملے، ہزاروں ہزار صفحات کو کھنگالا گیا، بڑے بڑے لیبارٹری میں چیک کیا گیا، مگر چونکہ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ قرآن آ گیا ہے، یہ قرآن تجھے پڑھا کیسے جائے، تجھے یاد کیسے کیا جائے؟ قرآن بولتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب خوب صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر کے پڑھو، قرآن بولتا ہے۔ آج تراویح کی بعض مساجد میں کیا کیفیت ہے، قرآن کی کیا بے حرمتی ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ خدا کی قسم پورے وثوق کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر کر کے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو ثواب نہیں، ایسے لوگوں کو عذاب ملے گا، ایسے لوگوں کو گناہ ملے گا، کیونکہ رب فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ارے خود نبی نے جب قرآن یاد کرنے کی کوشش کی، جلدی جلدی آگے قرآن کیسے یاد کیا جائے؟ اَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو بہت جلدی جلدی حرکت نہ دے، تیز تیز نہ پڑھے۔ میں کہتا ہوں تراویح کی نماز نماز ہے، فرض نماز نماز ہے، سنت نماز نماز ہے، اور تمام نمازوں میں ایک ہی طرح قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ الگ الگ کہیں بھی نہیں لکھا دنیا کی کسی کتاب میں کہ تراویح کی نماز میں 360 کی سپیڈ میں قرآن پڑھے اور پھر جو ہے عام نماز میں 10 کی سپیڈ میں پڑھے۔ العیاذ باللہ، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، ایک ایک معجزہ ہے۔ اگر تم معجزہ کو لیتے ہو اس کی قدر کرو، ورنہ تم جو ہے تمہاری ناقدری کی جائے گی، تم تباہ کر دیے جاؤ۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ معجزہ کا نزول کا مہینہ ہے، یہ معجزے کا نزول کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کی قدر کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اللہ سے مانگو، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، اے مسلمانوں کی جماعت، رب تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی دعا ہے جو تم کرو گے رمضان المبارک کے دن و رات کے کسی بھی حصے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کرو، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ لہذا اے اہل قرآن کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، قرآن سے قریب تر ہو جاؤ، قرآن کا محافظ بنو، قرآن کا محافظ بنو، قرآن کا محافظ بنو۔ قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اس کی حفاظت یاد کر کے کی جائے گی۔ قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اس کی حفاظت مدارس کے ذریعے سے کی جائے گی۔ قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ قرآن کی حفاظت اس کی تبلیغ کے ذریعے کی جائے گی، اس کی تشریح کے ذریعے کی جائے گی، اور اس کی ترویج کے ذریعے کی جائے گی۔ لہٰذا قرآن کی تشریح میں، اس کی ترویج میں، اس کی تبلیغ میں حصہ لو۔ جب تم اس میں حصہ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ قرآن کا پیغام پہنچا دو آپ لوگوں تک۔ جب قرآن کا پیغام پہنچاؤ گے تو یاد رکھو میں تمہارا محافظ بنوں گا، تم تک کوئی رسائی نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ باہر صورت قصہ مختصر، قرآن پاک ایک معجزہ ہے سراپا۔ الحمدللہ کے بسم اللہ کے با سے لے کر کے والناس کے سین تک ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک لفظ
ایک ایک حرف برکت پر مبنی ہے. ایک حرف اگر تم نیک نیتی کے ساتھ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے یاروں میرے پیاروں، جب اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی کتاب، اتنی مقدس اور عظیم کتاب جب ہمارے پاس ہے اور اگر ہم اس سے عاری ہیں، ہم دور ہیں، تو یقین جانیے ہمارا دل سوائے شیطان کے محل کا اور کوئی محل نہیں ہوگا. ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، شیطان رہنے والے گھر کی طرح ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وہ کتاب عظیم ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہتوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کی ہستی کو خاک میں ملا دیتا ہے. آج ہماری جو ہستیاں خاک میں مل رہی ہے، آج جو جانوروں کی طرح مسلمانوں سے بہیو اور ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کیا ہوا ہے. خدا کی قسم قرآن سے ہم دور ہیں، اسی لیے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں. اور دیکھو وہ لوگوں کو جو قرآن سے لگے ہوئے ہیں، آج کنگال ہے تب بھی اس سے ہر انسان مرعوب ہے. بات کرنے کے لیے سوچتا ہے وہ صاحب قرآن سے کیسے بات کرے. اور ضروری بھی ہے صاحب قرآن کی عزت، صاحب قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہی وہ صاحب قرآن ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزادی دے گا، یا صاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اے اہل قرآن، اے قرآن کو پڑھنے والوں، قرآن کو سمجھنے والوں، قرآن کی تبلیغ کرنے والوں، چلو یہ سیڑھیاں تمہارے لیے ہے. قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ اور تم جنت کی ان سیڑھیوں کو طے کرتے جاؤ. وہی تمہاری آخری منزل ہوگی جہاں تمہارے قرآن کی آیت ختم ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قرآن، صاحب قرآن کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ جوڑ دیا. ان من اجلال اللہ تعالی، ان من اجلال اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت یہ ہے کہ ایک انسان حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، کہ جو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پھیلانے والا، قرآن کی تبلیغ کرنے والا، قرآن میں غلو اور افراط سے کام نہ لینے والا ہو، بدعتی نہ ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو. ایسے لوگوں کی عزت میری عزت ہے. یہ رب کی رسول کا پیغام ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر موجود ہے. بہرحال قصہ مختصر، قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہمارے پاس ہے. اور خدا کی قسم جب بھی کسی قوم نے معجزے کو ٹھکرایا ہے وہ قوم صف ہستی سے مٹ چکی ہے. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن کے مذاکرے کرو، ایک دوسرے سے سنو، یہ سنت ہے. اور جب سنو گے تو خدا کی قسم کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور سکینتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے. بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے. جو قرآن پڑھو گے، قرآن کے حلقے لگاؤ، مجلس لگاؤ، پوچھو، سنو، سناؤ. جو بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں، ارے 1000 بار تم قل اللہ احد ہی پڑھ دو بیٹھے بیٹھے، کچھ نہیں آ رہا. قل اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہی پڑھتے رہو. اللہ کی رحمت اور سکینت تلے آ جاؤ گے تم. اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی ہمیں حامل قرآن، حافظ قرآن، عامل قرآن بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا